تو آج ہم ڈسکس کریں گے تھیریز آف ایموشن، مختصراً تھیریز آف ایموشن. جی، تھیریز آف ایموشن یعنی جذبات کے نظریات. جذبات کے متعلق کیا کیا نظریات ہیں، یہ ہم جو ہے آج مختصراً ڈسکس کریں گے. زیادہ لمبا چوڑا تو نہیں ہوگا، بالکل شارٹ ہوگا، دیکھیں گے. تو پہلی جو ہے ایک تھیری ہمارے پاس ہے، بہت ہی قدیم تھیری جسے کہا گیا ہے ولہیم اونٹ کی. جی، ولہیم اونٹ کی تھیری، پہلی تھیری ہے ولہیم اونٹ کی. اسے ہم جو ہے 3 ڈائمینشنل تھیوری آف ایموشن کہہ سکتے ہیں. جی، 3 ڈائمینشنل تھیوری آف ایموشن یعنی جذبات کا سہ ابعادی نظریہ. جی، سہ ابعادی نظریہ. یہ جو ہے بہت ہی قدیم نظریہ تھا، بہت ہی قدیم، اولڈسٹ نظریہ ولہیم اونٹ کا پیش کردہ نظریہ. تو اس نظریے کے مطابق کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ ہیومن ایموشن ریزلٹ فرام، یہ دیکھیے، ہیومن ایموشن result from the fusion of a characteristics, the fusion of a characteristics mixture of 6 basic forms of feelings. جی، یہ کہا گیا یعنی انسانی جذبہ جو بھی ہوتا ہے وہ جو ہے کس کی وجہ پر ہوتا ہے، وہ کس کا ریزلٹ ہوتا ہے، یہ ہے the fusion of characteristic mixture of 6 basic forms of feelings. یعنی جذبات کے پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ فیلنگ ہے، یعنی احساس. جذبات کے پیدا ہونے کا وجہ کیا ہے جذبات کے؟ وہ فیلنگ ہے، احساس ہے. وہ فیلنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ جو ہے بنیادی طور پر 6 خصوصیات رکھنے والی فیلنگ کا احساس ہوتا ہے. جی، کتنی خصوصیات؟ 6 خصوصیات. 6 خصوصیات بنیادی طور پر اس فیلنگ کے جو ہے 6 خصوصیات انہوں نے بتائے. وہ 6 خصوصیات جو ہے الگ الگ خصوصیات کی وجہ سے فیل ہو کر ایموشن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پورے 6 خصوصیات آپس میں مل کر جو ہے ایک مکسچر بنا کر اس کی بنیاد پر جو ہے جو فیلنگ آتی ہے آدمی کو، اس فیلنگ کے ذریعے سے، اس کے ریزلٹ کے ذریعے سے جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایموشن پیدا ہوتا ہے. یعنی ایموشن کی بنیاد یہاں پر فیلنگ کو قرار دیا گیا ہے. فیلنگ کے ذریعے سے، کسی چیز کو فیل ہونے کے ذریعے سے، احساس محسوس کرنے کے ذریعے سے جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ فیلنگ کی خصوصیات یہاں پر بنیادی طور پر 6 خصوصیات بتائی گئی ہیں اس فیلنگ کے. وہ 6 خصوصیات آپس میں فیوز ہو کر، یعنی آپس میں کمپلیکس مکسچر بنا کر جو ہے اسے محسوس ہوتے ہیں. یعنی وہ فیلنگ کی خصوصیات 6 ہیں. یعنی کون سی خصوصیات ہیں وہ 6؟ یہ دیکھ لیجیے آپ. پلیجر یعنی خوشگواری، یا آپ جو ہے اسے خوشی کہہ سکتے ہیں. ایسی فیلنگ جس سے آپ خوش ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے خوشگوار محسوس کریں. یہ اسی طرح ڈس پلیجر بھی جو ہے یہ بھی ایک خاصیت ہے، یعنی غم. اسی طرح تیسری ایگزائٹمنٹ جو ہے یہ خاصیت ہے. ایگزائٹمنٹ یہ بھی ایک فیلنگ کی بنیادی خاصیت ہے. ایگزائٹمنٹ جو ہے جوش و خروش آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے مد مقابل، اس کے اپوزٹ میں جو ہے انہیبیشن ایک فیلنگ ہے. انہیبیشن یعنی جوش و خروش کا کم ہو جانا.
یعنی جوش و خروش کا کم ہو جانا، مزاحمت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی جوش و خروش میں آ جانا ایگزائٹمنٹ، جوش و خروش کا کم ہو جانا انہیبیشن ہے۔ اسی طرح پانچویں جو ہے فیلنگ وہ ہے ٹینشن، جی وہ ہے ٹینشن، تناؤ، اور چھٹی جو ہے یہ ریلیکسیشن، اس کے مد مقابل جو ہے یہ ہے ریلیکسیشن یعنی پرسکون۔ دیکھیے خوشی اور غم، اسی طرح جوش و خروش میں آ جانا یا جوش و خروش کا کم ہو جانا، جی مزاحمت کا مطلب کیا ہے؟ جوش و خروش کا کم ہو جانا، یہ ہے۔ اسی طرح ٹینشن میں آ جانا اور اس کا مد مقابل اس کے اپوزٹ میں پرسکون ہو جانا، ریلیکس ہو جانا۔ یہ جو ہے 6 بنیادی خصوصیات ہیں فیلنگ کے۔ اور احساس جو ہے فیلنگ وہ خوشی اور یعنی پلیجر اور ڈش پلیجر میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح خوشگوار جذبات کے مقابلے کہا جاتا ہے، یعنی جو جذبہ آدمی کو خوشی دینے والا ہوتا ہے اس جذبے کے مقابل جو دوسرے جذبات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ اور خوف جیسے جذبات، یہ ہائر ایکٹیویٹی لیول رکھتے ہیں، ان کا عمل جو ہے ان کی ایکٹیویٹی کارکردگی کی سطح جو ہے یہ اونچی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ولہم وونٹ کا ایک قدیم نظریہ ہے یہ سہ آبادی نظریہ، یعنی جو ہے فیلنگز کے ذریعے سے جو ہے جذبات کا پیدا ہونا۔ وہ فیلنگ کی خصوصیات کیا ہیں؟ یا تو وہ خوشی اور غم میں تقسیم ہو جاتی ہے فیلنگ، یا جوش اور خروش اور مزاحمت کے ذریعے سے، یا پھر تناؤ یا ریلیکسیشن کے ذریعے سے جو ہے فیلنگ ہوتی ہے۔ یعنی سہ ابعاد، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں فیلنگ کے، خوشی اور غم، ایگزائٹمنٹ اور انہیبیشن، تناؤ اور ریلیکسیشن، ٹینشن اور ریلیکسیشن، 3 ڈائمنشنز کی بنیاد پر فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ فیلنگ کی وجہ سے جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اونٹ کا کہنا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس نظریہ ہے جیمس لانگ کا نظریہ، جیمس لانگ جذبات کے سمجھانے کے لیے جو ہے جیمس لانگ کا نظریہ، جیمس لانگ تھیوری۔ ولیم جیمس اور لانگے، جیمس لانگ تھیوری آف ایموشن، جیمس لانگے تھیوری۔ تو ولیم جیمس جو ہے یہ امریکہ کا ریلیٹڈ نفسیات دان ہے، اور لینگے جو ہے یہ ڈنمارک کا نفسیات دان ہے۔ ان دونوں نے جو ہے الگ الگ کام کیا اس تھیوری کے اوپر، اور جو ہے کمبائنڈ طریقے سے اس تھیوری کو پیش کیا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس تھیوری کے مطابق یہ بات سمجھائی گئی کہ جب کبھی جو ہے کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر فزیولوجیکل اراؤزل پیدا ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر چینجز آنا۔ مثال کے طور پر آپ خوف کو لیجئے، آدمی جو ہے خوف یا ڈر کے جذبے میں ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ بتائیے؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ گھبرایا ہوا ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، اس کی دل کی دھڑکن جو ہے، دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور جو ہے بدن میں کپ کپی سی ہوگی، اور اسی طرح پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، وہ پسینہ چھوٹ رہا ہوگا۔ یہ 3 قسم کے جو ہے یہ جو خصوصیات ہیں یہ فزیولوجیکل خصوصیات ہیں، یعنی جسمانی طور پر آنے والی جسمانی تبدیلیاں ہیں، فزیولوجیکل اراؤزل انہیں کہیں گے۔ جی اراؤزل یعنی اسے رد عمل کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے، یا پھر جو ہے جسمانی ابھار اراؤزل ہے،
یہ یعنی جسم کو اسٹیمولیٹ ہونے کے بعد ہونے والی چینجز ہیں یہ، یعنی دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو جانا، کپ کپی کا پیدا ہونا، پسینہ چھوڑ رہا ہونا، تو ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، یہ خوف کے اندر اکثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیمس لانگے تھیوری کی بنیاد پر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بیان کیا ہے، یہ بیان دیا ہے کہ فزیولوجیکل responses occur first. Physiological arousal، اور آپ جو ہے یہاں پر responses سمجھیے، آپ سمجھنے کے لیے arousal occurs first. Physiological arousal occurs first and are the cause of emotion and are the cause of emotion۔ دیکھیے جب کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو جسمانی تبدیلیاں جو ہیں فزیولوجیکل اراؤزل، جسمانی تبدیلیاں پہلے واقع ہوتی ہیں پھر جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جذبے کا احساس ہوتا ہے جی۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ آپ نے جو ہے شیر کو دیکھا ہے جی، کسے؟ شیر کو دیکھا ہے، تو شیر کو دیکھتے ہی جو ہے آپ کے اندر پہلے جسمانی طور پر اراؤزلز آئیں گے، جسمانی طور پر جو ہے وہاں پر رد عمل آئیں گے جی۔ کیا ہوگا؟ دل کی دھڑکن بلند ہو جائے گی، اچانک شیر کو دیکھتے دل کی دھڑکن جو ہے بلند ہو جائے گی، پسینہ چھوٹنے لگے گا، اور اسے جو ہے عضلات کے اندر خون کا دوران زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو کیفیت بنتی ہے، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ میں ڈرا ہوا ہوں، یعنی ڈر کے جذبے میں ہوں، تو آپ وہاں سے جو ہے بھاگنا شروع ہو جائیں گے جی، بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھاگنے سے پہلے جو ہے آپ کو جسمانی تبدیلیاں یہاں پر واقع ہوئی ہیں، یہ تبدیلیوں کی وجہ سے جسمانی طور پر یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، یہ جو جسمانی اراؤزلز ہیں فزیولوجیکل اراؤزل، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک خوف کا جذبہ پیدا ہوا ہے جی۔ چونکہ یہاں پر دیکھیے جیمس لانگ کا کہنا ہے کہ جو جسمانی اراؤزلز ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا تعلق دماغ سے نہیں ہوتا جی، دماغ سے نہیں ہوتا، اور بلکہ ان کا تعلق جو ہے محیطی عصبی نظام سے ہوتا ہے جی، محیطی عصبی نظام سے ہوتا ہے جی۔ یہ محیطی عصبی نظام سے ہونے کی وجہ سے دماغ تک جو ہے یہ اسٹیمولسز کے اثرات نہیں پہنچتے، اور دماغ جو ہے اس وقت اس کا تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ محیطی عصبی نظام ہی یہ کام سنبھال لیتا ہے، اور وہ جو ہے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے آدمی۔ تو خوف سے پیدا ہونے والے جذبے کے تحت دل کی دھڑکن میں تیزی آ جاتی ہے، سانس کا پھولنا آ جاتا ہے، بدن میں کپ کپی سی آ جاتی ہے۔ تو ایسے اعمال اگرچہ نہ ہو، سمجھیے آپ جی، آپ کے اندر جو ہے دل کی دھڑکن نہیں بڑھی، اور آپ کی سانس نہیں پھولی، اور اسی طرح آپ کے اندر جو ہے کپ کپی نہیں آئی، یعنی جسمانی طور پر اروزلز نہیں آئے، جسمانی طور پر چینجز نہیں آئے جی، جسمانی طور پر رد عمل کا اظہار نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں صرف جو ہے سامنے شیر کا کھڑا ہو جانا، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ سامنے شیر ہے، آپ جان رہے ہیں، لیکن دماغ میں جو ہے بھاگنا، دماغ میں جو ہے بھاگنا اس کی سوچ ہوتی ہے، لیکن
عمل نہیں ہوتا، سوچ ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا۔ تو عمل جو بھاگنے کا ہوا وہ جو ہے ایک جذبے کے تحت ہوا ہے، وہ خوف کا جذبہ۔ وہ خوف کا جذبہ آپ کو کس طرح سے سمجھ میں آیا، وہ کیسے لگا؟ وہ پہلے جو ہے جسمانی چینجز آئے تب آپ کو خوف کا جذبے کا احساس ہوا ہے۔ تو جیمس لانچ کا کہنا یہی ہے کہ پہلے جو ہے جسمانی طور پر اروزلز آئیں گے، پھر جذبے کا احساس ہوگا۔ یہ بھاگنے کے بعد آپ کو جو ہے معلوم ہوگا، آپ سوچیں کہ میں نے جو ہے کیوں بھاگا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ خوف کی وجہ سے۔ وہ خوف کی وجوہات کیا ہیں کہ دل کی دھڑکن بڑھ گئی میری، اور جو ہے پسینے چھوٹنے لگ گئے، اور جو ہے سانس کا پھولنا ہو گیا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اس طرح سے جیمس لانچ کا کہنا یہ ہے کہ فزیولوجیکل اراؤزلس جو ہے یہ پہلے واقع ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ جو ہے جیمس لانچ کا کہنا ہے جی۔ اور یہ جو تبدیلیاں جسمانی طور پر ہوں گی یہ فطری طور پر ہوں گی جی، نیچرلی جو ہے یہ ہوں گی۔ جسمانی تبدیلیوں کے بعد ہی جذبات کا تجربہ ہوتا ہے، جسمانی تبدیلیوں کے بعد ہی جذبات کا تجربہ ہوتا ہے، جذبات کا احساس ہوتا ہے جی۔ اس بات کو سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ پہلے فزیولوجیکل اراؤزلس ہوتے ہیں، بعد میں جذبہ اسے محسوس ہوتا ہے۔ تو احساس کے علم سے پہلے جسمانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، یعنی جذبے کے احساس سے پہلے یہاں پر جسمانی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جی۔ یہ جو جسمانی تبدیلیاں ہیں یا ایگزائٹمنٹس ہیں یہ نیچرلی ہوتے ہیں، فطری طور پر ہوتے ہیں جی، حالات کے تحت۔ یہ جیمس لانچ کا کہنا ہے۔ بعد میں جو ہے اس نظریے کو کے برخلاف، اس نظریے کے بالکل مخالف میں جو ہے ایک اور نظریہ سامنے آیا۔ اس نظریے کو جو ہے ہم جو ہے تھیلامک تھیوری آف ایموشن کہہ سکتے ہیں، تھیلامک تھیوری آف ایموشن۔ تھیلامک یعنی تھیلامس جو غدود ہے، اس غدود کی نسبت جو ہے تھیلامک تھیوری آف ایموشن کہا گیا ہے۔ اسی کو جو ہے والٹر کینان اینڈ فلپ بارڈ، کینان بارڈ تھیوری کہتے ہیں جی، کینان بارڈ تھیوری آف ایموشن۔ کینان اور بارڈ دونوں جو ہے الگ الگ نفسیات دان ہیں، کینان اور بارڈ، تو ان دونوں نے مل کر اس تھیوری کو پیش کیا۔ اب اسی کو ہم جو ہے تھیلامک تھیوری آف ایموشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس تھیوری کے مطابق دیکھیے، یہ جیمس لانگ تھیوری کے بالکل کوائٹ اپوزٹ میں انہوں نے کہا۔ جیمس لانگ تھیوری میں جو ہے جو کہا گیا کہ فزیکل اراؤزلس پہلے واقع ہوتے ہیں، بعد میں جذبے کا احساس ہوتا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس کے برخلاف ہے، پہلے جذبے کا احساس ہوتا ہے، پھر جو ہے فزیولوجیکل اراؤزلس ہوتے ہیں۔ We feel emotion and experience physiological reactions. We feel emotions، پہلے جو ہے ہم جذبے کو محسوس کرتے ہیں، اینڈ ایکسپیرئنس، اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، اینڈ ایکسپیرئنس فزیولوجیکل ریئیکشنز جی، فزیولوجیکل اراؤزلس کہیے یا ریئیکشنز کہیے، فزیولوجیکل ریئیکشنز such as sweating، trembling and muscle tension جی، سائملٹینیسلی کیسا ہوتا ہے، سائملٹینیسلی، یعنی یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جب ہم کسی جذبے کو محسوس کرتے ہیں
جب ہم کسی جذبے کو فیل ہوتے ہیں، ایموشن کو فیل ہوتے ہیں، تو یہ جو فزیولوجیکل اراؤزلس ہے، فزیولوجیکل ریاکشنس ہیں، جس طرح کے سویٹنگ ہے، پسینے کے چھوٹنا، ٹریمبلنگ ہے، اسی طرح سے بدن میں کپ کپی آ جانا، اسی طرح مزل ٹینشن ہے، عضلات کے اندر جو ہے ایک قسم کا تناؤ آ جانا، تو یہ دونوں جو ہے ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ جذبے کا احساس، جذبے کا احساس اور جسمانی تبدیلیاں، جسمانی اروزلس یا رد عمل آپ کہیے، جسمانی رد عمل، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیک وقت واقع ہوتے ہیں، بیک وقت واقع ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ جو ہے واقع ہوتے ہیں۔ جیمس لانجے تھیری میں یہ کہا گیا کہ پہلے جسمانی تبدیلیاں ہوں گی، بعد میں جو ہے ایموشن کا احساس ہوگا، لیکن اس کے برخلاف یہاں پر کیا کہا گیا جا رہا ہے کینن بارٹ تھیری میں کہ پہلے یا بعد کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر جسمانی تبدیلیاں جو بھی ہوں گی یا جذبے کا احساس، جذبے کو محسوس کرنا، ایموشن کو فیل کرنا، اور جسمانی تبدیلیاں جو فزیولوجیکل اراؤزلس ہیں، وہ دونوں جو ہے ایٹ اے ٹائم واقع ہوتی ہیں، بیک وقت واقع ہوتے ہیں، یعنی جذبہ اور جسمانی تبدیلیاں دونوں ایک وقت پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو رد کر دیا گیا کینن بارٹ تھیوری میں کہ جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جذبہ ہوتا ہے، یہ غلط کہا گیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جسمانی تبدیلیاں جو ہیں، جسمانی تبدیلیاں یا پھر آپ جو ہے انہیں رد عمل کہہ سکتے ہیں، اراؤزلس، رد عمل کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے جسمانی تبدیلیاں جذبے کی وجہ نہیں ہیں، یعنی جذبہ جسمانی تبدیلیوں کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوتا، دونوں ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں، یہ کینن بارٹ تھیوری کا کہنا ہے۔ We feel emotions and experience physiological reactions such as sweating, trembling and muscle tension simultaneously۔ یہ بات آپ کو یہاں پر نوٹ کرنی ہے۔ simultaneous کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ بھی پیدا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جسمانی تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں، یہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوتے ہیں، یہ کینن بارٹ تھیوری کے مطابق جذبات کے تعلق سے۔ تو اسے جو ہے اس کا جو اپروچ ہے، اس تھیوری کا بیس ہے، وہ نیورو بایولوجیکل اپروچ ہے۔ جی، اس کا جو اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ نیورو بایولوجیکل اپروچ ہے، نیورو بایولوجیکل اپروچ، یہاں پر اس کی بنیاد پر یہ نظریہ پیش کیا گیا۔ دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، اس نظریے کے مطابق جو ہے جذباتی کیفیت یا حالت کی وجہ سے جذبے کا احساس اور جسمانی تبدیلیاں یا رد عمل ایک وقت واقع ہوتی ہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ تو انہوں نے کینن اور بارٹ نے جو ہے بچوں پر تجربات کیے ہیں، کئی بچوں پر انہوں نے تجربات کیے اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا ثابت بھی کیا ہے کہ جذبات کا تعلق راست ہائپوتھیلمس گلینڈ سے ہوتا ہے۔ جذبات کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ایموشنز کا تعلق ہائپوتھیلمس گلینڈ سے ہوتا ہے، ہائپوتھیلمس گلینڈ سے ہوتا ہے۔ جی، یہ ہائپوتھیلمس گلینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے ہمارے چند کیفیات، چند حالتوں کی، جسمانی حالتوں کے سینٹرز پائے جاتے ہیں، جیسے نیند یعنی سلیپنگ، نیند کا یہاں پر سینٹر ہوتا ہے، اسی طرح بھوک پیاس کے سینٹرز ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس کے سینٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح جذبات کے سینٹرز ہوتے ہیں، ایموشنز کے سینٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح درجہ حرارت کا سینٹر ہوتا ہے اس کے اندر، درجہ حرارت یعنی بدن کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا گلینڈ ہائپوتھیلمس، جذبات کو کنٹرول کرنے والا، بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے والا، نیند کو کنٹرول کرنے والا گلینڈ، یہ جو ہے ہائپوتھیلمس گلینڈ ہے۔ یہاں پر ان کے مراکز پائے جاتے ہیں، سینٹرز پائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کنٹرول کرتا ہے
हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसलिए ये जो है इसे क्या कहा गया है, थैलामिक थ्योरी ऑफ इमोशन कहा गया है, थैलामिक थ्योरी ऑफ इमोशन कहा गया है जी। ओके, तो बिल्ली की एक मिसाल लीजिए। जब बिल्ली के ऊपर तजुर्बा किया गया यहाँ पर इस कैनन बर्ड थ्योरी के अंदर, तो बिल्ली के अंदर जब गुस्से का जज्बा पैदा हुआ तो वो जो है इस तरह से दुम को अपनी जो है सीधी अकड़ाना जो है हुआ, जिस तरह से जो है चाबुक होता है, जिस तरह से मारने का जो है चाबुक होता है, उस तरह से सीधे कर देना और दोनों टांगों को जो है इस तरह से जमीन पर मारना और जो है वहां पर गिलाजत कर देना, ये जो है उसकी गुस्से की कैफियत में हुआ था। जब बिल्ली के अंदर से थैलेमस ग्लैंड को निकाल दिया गया तो जो है गुस्से की कैफियत में वो जो है ये बिल्ली जो है इस तरह के अमाल नहीं कर पाई, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल्स नहीं हुए जी। तो इसकी बुनियाद पर कहा गया कि जज्बात की वजह जो है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इसकी वजह से जज्बात और फिजियोलॉजिकल अराउजल्स दोनों बैक वक्त पैदा होते हैं। ये कैनन बर्ड थ्योरी के मुताबिक है। जेम्स लांज थ्योरी, पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल्स होते हैं, बाद में जज्बे का एहसास होता है, इस तरह से उन्होंने कहा था। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जज्बे का एहसास होना और फिजियोलॉजिकल अराउजल्स है दोनों एक साथ होते हैं। ओके, राइट। अब जो है हम तीसरे नजरिए की तरफ चलेंगे, तीसरे नजरिए की तरफ। तीसरा नजरिया, तीसरा नजरिया जो है वो जेम्स लैंग थ्योरी और कैनन बर्ड थ्योरी, इन दोनों को बुनियाद बनाकर किया गया। तीसरा नजरिया जो है जेम्स लैंग थ्योरी और कैनन बर्ड थ्योरी दोनों को बेस बनाकर बयान किया गया है। इसे हम कहेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन जी। क्या कहेंगे? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन, या फिर इसी को जो है हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहेंगे। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन जी, इंटेलिजेंस ही नहीं है बल्कि ये इमोशन है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशन, इसे पेश करने वाले शैक्टर सिंगर हैं जी। शैक्टर सिंगर, शैक्टर सिंगर, इन दोनों नफ्सियात दानों ने जो है इस नजरिए को पेश किया है, इस नजरिए को पेश किया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टू फैक्टर्स हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल अराउजल्स। टू फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? फिजियोलॉजिकल अराउजल, और दूसरा फैक्टर आप जो है उसे जो नाम देंगे वो कॉग्निटिव लेवल। फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेवल, ये जो है टू फैक्टर्स, यानी ये इस नजरिए के तहत देखिए, इनके मुताबिक एक जैसे जिस्मानी रद्द अमल से अलग अलग जज्बात पैदा होते हैं। एक जैसे जिस्मानी
रद्द अमल से अलग अलग जज्बात पैदा होते हैं। एक जैसे रद्द अमल से अलग अलग जज्बे पैदा होते हैं। अब ये देखिए, फिजियोलॉजिकल अराउजल अकर्स फर्स्ट। फिजियोलॉजिकल अराउजल occurs first, but that such reactions are often similar for different reactions. ओके, देखिए यहाँ पर जो है टू फैक्टर्स के हैं। फिजियोलॉजिकल अराउजल ये पहले होता है, यानी किसी जज्बे के तहत, मिसाल के तौर पर आपने जो है अंधेरे में किसी शख्स को देखा, रात में जो है अंधेरी रात थी, तो उस वक्त जो है कोई आदमी आपके रास्ते में जो है अचानक नमूदार हुआ और आपके सामने खड़ा हो गया। तो आपने जो है पहले उसे जो है देखा, देखने के बाद आपके अंदर जो है एक जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां हुई, जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां वाक़या हुई। वो तब्दीलियां क्या हैं? वो तब्दीलियां ये है कि आपकी धड़कन में इजाफा हो गया और जो है आपकी सांस फूलने लगी अचानक आ जाने से, और जो है आपके पसीने छूटने लग गए, आप घबरा गए। ये जो है जिस्मानी तौर पर तब्दीलियां आई। और उसके बाद जो है आप उस शख्स को जो है क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक चोर है, कि वो एक चोर है। तो आपके दिल में जो है वो चोर का होना, ये जो है कॉग्निटिव लेवल है। आप जो दिमाग के अंदर उसे टाइटल देते हैं कि वो चोर है, तो वो चोर का होना जो है कॉग्निटिव लेवल है। पहले जो है आपके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल्स हुए, बाद में जो है उन अराउजल्स को आप क्या नाम देते हैं, क्यों ऐसा हुआ, तो वो जो है चोर जो है कॉग्निटिव लेवल है। ये जो है कॉग्निटिव लेवल है। तो कॉग्निटिव लेवल जो चोर का आपने दिया, तो इन दोनों की बुनियाद पर जो है आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा खौफ का। यानी खौफ की वजह यहाँ पर क्या है? एक तो जो है फिजियोलॉजिकल अराउजल्स हैं, जिस्मानी रद्द अमल है। दूसरा जो है कॉग्निटिव लेवल है, यानी आप जो है उस कैफियत को, यानी वो जो हालत पैदा हुई माहौल में, उसको क्या नाम देंगे, ये जो है। तो चोर की वजह से आपके अंदर खौफ पैदा हुआ। यहाँ पर सांप नहीं है, शेर नहीं है, देखिए। तो आप शेर का नाम देंगे तो वहां पर एक जज्बा पैदा होगा, या फिर सांप है तो वहां पर आप क्या नाम देते हैं वो जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो है इसे टू फैक्टर थ्योरी कहा गया है। ओके, तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेवल, इस वजह से इसे टू फैक्टर थ्योरी कहा गया है। ओके, तो ये जो है कॉग्निटिव अप्रोच है, इसे क्या कहेंगे हम? कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निशन के माने क्या है? जानना, यानी इल्म, मालूमात, किसी चीज के मुतालिक जानने को कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन क्या है? जानने को कॉग्निशन कहते हैं, जानना। कॉग्निशन का मतलब क्या है? जानना। यानी पहले आपको जो है फिजियोलॉजिकल अराउजल्स हुए चोर को, उस आदमी को देखकर, उस आदमी के बाद आपने दिमाग में एक लेबल लगाया, वो लेबल जो है चोर का। तो ये दोनों की वजूहात से जो है आपके अंदर खौफ का जज्बा पैदा हुआ। जी, खौफ का जज्बा पैदा हुआ। इस तरह से जो है ये दिमाग तक जाती है बात, और दिमाग जो है उसके रेस्पॉन्स में जो है उसे लेबल देता है कि वो चोर है। तब जाकर आप जो है घबराने की वजह, खौफ खाने की वजह आप कहेंगे कि वो
چور ہونے کی وجہ سے میں گھبرا گیا یا خوف زدہ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ٹو فیکٹر تھیوری بتائی، جیمس لینس تھیوری، اور اس کے بعد کینن بارڈ تھیوری، اس کے بعد جو ہے شیکٹر سنگر تھیوری. یہ دونوں چیزیں جو ہے تینوں نظریات، اور سب سے پہلے ولیم اونٹ کا نظریہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ مختصر نظریات تھے جذبات سے متعلق. تو یہاں پر جذباتی نشو و نما میں یہ چیزیں تھوڑی بہت جاننا ضروری تھیں. اوکے. تو